لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اگرچہ سورہ نساء کی اس آیت کا ترجمہ بھی ابھی تک بیان نہ ہو سکا جو پہلی دو مجالس میں ہمارا سرنامہ کلام تھی، اور بغیر ترجمے کے آج تیسری مجلس میں آیت کو بدل دیا گیا. لیکن وہ دونوں آیتیں، سورہ نساء کی آیت، یہ سورہ احزاب کی آیت، دونوں میں یہ لفظ سلموا تسلیما آیا ہے. دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اپنے اس سال کے ٹاپک یا سبجیکٹ کے بیان پر. لوگوں نے سوال بھی کیا کہ مولانا 2 دن ہو گئے آپ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. اس کی ایک وجہ تھی. ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے کی جو ابتدائی مجالس ہے، اس میں ویک اینڈ کا مجمع الگ ہوتا ہے، ویک ڈیز کا مجمع الگ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ پہلی 2 مجلسیں ہی سیٹرڈے اور سنڈے کو تھیں، آپ کا بھی تجربہ ہے، میں نے بھی ساری زندگی دیکھا کہ جو مجمع ان 2 مجالس میں ہوگا وہ اب یہ 4 دن وہ مجمع نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر ویک اینڈ اور پھر بڑی راتیں بھی شروع ہوں گی. تو اس مجمع کو میں نے یہ زحمت دینا مناسب نہ سمجھا کہ کوئی ٹاپک بتایا جائے، شروع کیا جائے، پھر بعد میں بات نامکمل رہ جائے. اگرچہ ایسے مجمع کے لیے فرق بھی نہیں پڑتا ہے کہ کون سا ٹاپک ہے، مکمل ہوئی بات کہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن میں اپنے طریقے سے چلا، اور اسی لیے آج آپ کو بھی ذرا راحت سے، ذرا آرام سے، اطمینان سے بیٹھنا ہے. یہ 4 دن تک میرا اندازہ ہے کہ وہ جو آپ پر ایک پریشر ڈالا جاتا تھا کہ آپ حضرات خود بھی ایک دوسرے کو پریشر میں ڈالیے اور آگے آ جائیے، یہ منزل نہیں ہوگی. تو آج صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک، ٹاپک پہ تو آج بھی میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن خالی اناؤنسمنٹ کی حد تک ولایت اور اس کے تقاضے، یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو ہمارے یہاں ایک دوسرے سے مکس اپ کر دیے جاتے ہیں. تینوں کا مطلب بھی الگ ہے، اور یہ 3 کے 3 مسئلے، ان کی ڈیمانڈ بھی الگ الگ انسان سے الگ طریقے سے ہوتی. محبت اہل بیت ایک الگ چیز، معرفت اہل بیت ایک الگ چیز، اور ولایت اہل بیت ایک الگ چیز. یہ یاد رکھیے گا کہ محبت اہل بیت اتنا لیٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی کے آخری مہینے میں اعلان کریں کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے، تو ہم کہیں کہ آج سے محبت اہل بیت اسلام میں آئی. میں بہت مختصر ایک جملہ کہہ کے اس کی تفصیل کو آنے والی مجالس کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اتنا جملہ تو ہمارے بچے کو معلوم کہ ولایت علی کا اعلان وہ ہے جس پہ اسلام مکمل ہوا. تو محبت اور ولایت الگ چیز ہے. محبت اہل بیت وہ ہے جس سے اسلام شروع ہوتا ہے، ولایت اہل بیت وہ ہے جس پر اسلام مکمل ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کو
قطعاً ملانا نہیں چاہیے، اور چونکہ ہمارے یہاں محبت کا مطلب ولایت اور ولایت کا مطلب محبت سمجھا جاتا، غدیر خم کا اعلان ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہوا، تو ہمیں کیا پتا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ مولانا سینہ چیر کے دیکھیے محبت اہل بیت بھری پڑی ہے۔ نہیں، غدیر میں محبت کا اعلان نہیں ہوا ہے، وہ بہت پہلے ہو گیا، وہ بہت پہلے ہو گیا۔ تو اب یہ جو فرق ہے اس کو بیان کرنا، اور اسی لیے ہمارا عنوان خالی ولایت نہیں ہے، جو پھر ولایت کے تقاضے ہیں، جو اس کے ڈیمانڈز ہیں، جو اس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ہے، جو سلسلہ آگے جا کر ولایت فقیہ تک بھی پہنچتا ہے، جس کو شاید میں اس سال کے سبجیکٹ میں کمپلیٹ نہ کر سکوں۔ یہ تو ہے ہمارا اصل عنوان ولایت، اور ولایت کے عنوان کے لیے قرآن کریم کے جس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری، وہ یہی سلموا تسلیما کا لفظ ہے، جو سورہ نساء کی آیت میں بھی آیا اور سورہ احزاب کی آیت میں بھی آیا، اور سورہ احزاب کا لفظ میری زبان پر اب تک 2 یا 3 مرتبہ آ گیا ہے آج کی مجلس میں۔ تو بہت ہی مختصر ایک گزارش کہ پورا ایک ویک ہے، آج منڈے ہے، نیکسٹ منڈے کو 9 محرم، اور ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ آپ لوگ اعمال عاشورہ انجام دے رہے ہوں گے۔ اعمال عاشورہ کا ایک بہت اہم پارٹ جو ٹائم شارٹ ہونے کی بنا پہ بہت سارے مسجد، امام باڑے یا اسلامک سینٹر میں نہیں کرایا جاتا، وہ نماز اعمال عاشورہ کی، جو 4 رکعت نماز میں سے جس 1 رکعت میں سورہ احزاب کی پورے سورہ احزاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ عاشورے کے دن نماز اعمال عاشورہ، کیونکہ یہ نماز سنت نماز ہے جو جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے مسجد اور امام باڑے والے یہ اعلان کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے گھر سے یہ نماز پڑھ کے آئیے، کہ کوئی 8 بجے پڑھ لے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے۔ تو باقاعدہ اعمال عاشورہ میں اجتماعی طور پہ یہ نماز عموماً نہیں پڑھائی جاتی ہے، کہیں کہیں پڑھائی بھی جاتی ہے، اس میں سورہ احزاب۔ اور جو میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا بھی مسئلہ جو ہم کو نظر آئے، اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی فلسفی، کوئی لاجک، کوئی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ عاشورے کے دن جہاں 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لعن کا فقرہ ہماری زبان پہ جاری کروایا جاتا اور وہ سمجھ میں آتا، تو یہ سورہ احزاب کا عاشورے سے کون سا ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر اعمال عاشورہ کا حصہ اس کو بنایا گیا؟ اب وہ اس جملے کو ذرا سا میں نے آگے بڑھا دیا تو ایک تقریر تو کیا، یہ پورا اشرا سورہ احزاب کی تفسیر بہت ہی انٹرسٹنگ تفسیر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اس جنگ احزاب کا بھی تذکرہ کہ جہاں لوگ بھاگے تو نہیں تھے، لیکن بھاگنے والوں سے بدترین ان کی صورتحال۔ اسی سورہ احزاب میں رسول خدا کی ولایت کا اعلان ہوا، النبی اولا، نبی تمہارا مولا ہے، جس کا اختتام غدیر خم پہ ہوا۔ اسی سورہ احزاب کی آیت درود ہے جس کی ابھی آپ نے تلاوت کی، اسی سورہ احزاب کی آیت تطہیر، اور اسی سورہ احزاب کے 22ویں پارے کی آخری اور 23ویں پارے کی پہلی آیت بنتی ہے۔ سورے الگ ہیں، پارے الگ۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 22 سے شروع ہوتا ہے، 23 میں ختم ہوتا، لیکن 22ویں پارے کی آخری آیت 23ویں پارے کی پہلی آیت۔ یہ اسلام کی جو سوشل لائف ہے اور ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں جس کا پیغام اس میں دیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر یہی 22ویں پارے کی آخری آیت 23ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَن يَقْنُتْ، 23ویں پارے کا نام یہی آیت، یہی میسج۔ یہ وہ ہے کہ جو کل ہماری تقریر جہاں تک اختتام کو پہنچی، جو سورہ احزاب کے مختلف میسیجز ہیں، تو گزارش یہ تھی کہ اس ایک ہفتے میں، اب ورکنگ ڈے شروع ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو وقتاً فوقتاً موقع ملے، یا آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو روزانہ کم سے کم 1 رکوع کی تلاوت کیا کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو آپ اس ایک ہفتے میں سورہ احزاب کو، ہماری مجلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعمال عاشورہ سے تعلق، سورہ احزاب کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، تاکہ جب آپ اعمال عاشورہ میں یہ سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں
تو جہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اعمال عاشورہ میں ہم 100 مرتبہ آقا حسین اور ان کے خانوادے پہ سلام کیوں کرتے ہیں، جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دشمنوں پہ 100 مرتبہ لعنت کیوں کرتے ہیں، جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 7 مرتبہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو سورہ احزاب میں بھی کون سا ایسا عاشورے کا مقصد ہے؟ اب یہ سورے کا بہت ہی ایک سرسری سا میں نے جائزہ لیا، مگر اسی میں یہ عرض کر دیا کہ 22ویں پارے کی آخری آیت اور 23ویں پارے کی پہلی آیت، اچھا 23ویں پارے کی پہلی آیت ہی آگے چل کے آیت تطہیر بنتی ہے، لیکن آغاز 23ویں پارے کی پہلی آیت وہ یہی جو مولا متقیان نے بھی نہج البلاغہ میں ایک جگہ بیان کیا کہ دنیا اور آخرت. مجھے بہت سے لفظوں کی تو انگلش آتی ہی نہیں ہے، اس لفظ کی بھی انگلش نہیں آتی ہے، اردو بھی شاید ذرا سی مشکل ہو، مگر جب سے یہ یوتھ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو مجھے ایک آسانی ہو گئی ہے. لفظ ہے مولا کا دنیا ضرورت للآخرہ، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن ہے. یہ سوکن کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ اب جو بھی کہیں گے اس کو چھوڑ دیجئے فی الحال. تو دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں، یہ سوچ. دنیا کو لوگے تو آخرت تم سے ناراض ہو جائے گی، آخرت کو لوگے تو دنیا تم سے ناراض ہوگی. آپ کینیڈا میں ہیں تو شاید یہاں کے قانون کے اعتبار سے بھی اور یہاں کے ماحول کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت تو نہ ہو، لیکن انڈیا اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ واقعاً یہ مسئلہ سوکن کا پیش آتا ہے تو وائف اے کو راضی کرنے جاتے ہیں تو وائف بی ناراض ہوتی ہے، وائف بی کو راضی کرنے جاتے ہیں تو وائف اے ناراض ہوتی ہے. مولا نے دنیا اور آخرت کے لیے یہ مثال دی. وہ بھی روایت ہمارے پاس کہ مومن کو دنیا بھی لینا ہے اور آخرت بھی لینا، اور یہ جملہ بھی ہمارے پاس ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوکن. اس کو لینے جاؤ گے تو وہ ہاتھ سے نکلے گا، اس کو لینے جاؤ گے تو یہ ہاتھ سے نکلے گا. اور یہ کئی جگہ پہ سورہ احزاب ہی کی 5ویں آیت، اس میں یہی چیز ایک بہت ہی جرنلائز قسم کا فارمولہ بنا کے پیش کی گئی کہ اللہ نے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. ایک راستے پہ چلنا. مجھے کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ٹھیک. شہید باقر صدر کا وہ مختصر واقعہ جسے آغا تیجانی دین آئی واز گائیڈڈ ثم اہتدیت کتاب میں نقل کیا. تو وہاں ایسی ہی حدیث ہے نا کہ کسی نے جب رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے جانشین وصی بہت محبت کرتا ہوں مولا علی سے، تو کہا کہ پھر مصیبتوں اور مظالم کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. محبت علی کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی. اور جو نہج البلاغہ میں مولا نے کہا ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے چادر اپنے گھر میں تیار رکھے، صبر کی چادر. ہم سے محبت کرنا ہے تو لیکن یہ سارے موضوعات بات کے ہیں وہ نہیں کہ یہ آ کے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ہے. آپ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں. جس کو اگر ہم آپ اپنے ٹاپک کی جانب لے جائیں، اگرچہ بہت فرق، مولا سے جو بات ہو رہی ہے یہ اصول دین کی ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ فروع دین کی ہے. وہ دنیا بھی ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے اور آخرت بھی بہت اچھی لگتی ہے. یہاں کے بھی ہم کو 2 ملین 3 ملین 4 ملین کے مکان پسند ہے اور جنت کا محل بھی ہم کو پسند. یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے. تو اب مولا نے اس کو اصول دین کے حوالے سے جو جواب دیا اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہ کہہ کر کہ یہ ایک دوسرے کی سوکن، یہ لوگے تو اس کو چھوڑنا ہوگا، وہ لوگے تو اس کو چھوڑنا ہوگا. تو مولا نے اس سے جواب دیا کہ تو کانا. دیکھیں اندھے آدمی پہ پھر بھی انسان رحم کرتا اور ہمدردی کرتا. کانے کی تو شکل بھی صبح اٹھ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ سارا دن بہت خراب گزرے. اور صاحبان ایمان کانے دجال کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اور آج کل یہ ایک آنکھ کا سمبل تو اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آپ تقاریر میں، سیمینار میں، انٹرنیٹ پہ اس کو سنتے رہتے ہیں. میں ادھر جا نہیں رہا ہوں. مولا نے کہا کہ تو کانا، یا دونوں آنکھیں اپنی صحیح کر لے یا اندھا ہو جا.
یہ جو دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چل رہا ہے، نہ یہ ملے گی اور نہ وہ ملے گی. یہ اصول تو خیر عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح، مگر مولا نے اس سے کچھ ملتی جلتی. کبھی ایسا ہوتا کہ چوائس نہیں ہوتا. جب بہت پرانا میں پیشنٹ ہو گیا ڈائبیٹک، وقت آتا ہے آہستہ آہستہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کا پرابلم ورس ہوتا جاتا، اور تقریباً وہ وقت آتا ہے کہ پینکریاس بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جسے میں انسولین تقریباً نہیں. تو اس نے، میرے ڈاکٹر نے یا اسپیشلسٹ نے میرے سامنے یہ ایک چوائس رکھا کہ مولانا یا آپ کو انسولین پہ جانا، اور یا پھر آپ کو اسی حالت میں موت کا سامنا کرنا. انسولین پہ جائیں گے تو ویٹ بہت تیزی سے بڑھے گا. مولاناؤں کے ویٹ کے بارے میں قوم ویسے ہی بہت زیادہ حساس اور سینسیٹیو ہوتی ہے. یہ سب ہمارا مال کھا کھا کے ان کا پیٹ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا. لیکن اگر آپ کو انسولین پہ جانا ہے تو آپ کی زندگی یوں بہت اچھی ہوگی، ویٹ آپ کا انکریز ہو. اور اگر آپ ویٹ کے بارے میں بڑے کوشش ہیں، آخری زمانے کی ایک نشانی ہے کہ نہیں، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے، لیکن بہت ساری باتیں میں چھیڑ دیتا ہوں تو اصل موضوع کبھی کبھار رہ جاتا ہے. ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس وقت لوگ اپنے موٹاپے کے علاج کے لیے بڑے سیریس ہو جائیں گے. جگہ جگہ سلمنگ سینٹر کھولے ہوں گے، ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ وزن کم کرنا. لیکن وہاں بھی وہی مسئلہ، وزن بھی کم کرنا ہے، کھانے پینے میں بھی کوئی احتیاط نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی دوا بتائیے کہ سب کچھ کھاتے بھی رہیں اور وزن بھی جو ہمارا بالکل وہ کم ہو جائے، یا کم سے بھی کم، یعنی انڈر ویٹ آ جائے آدمی. تو جیسے وہ ممکن نہیں، اسی طریقے سے وہ تو خیر چھوٹی مثال ہے، لیکن کبھی ایسے دو چوائس آدمی لینا چاہتا ہے کہ نہیں، یا یہ لینا یا وہ. مولا نے کہا دنیا اور آخرت سوکن، اسے لینے جاؤ گے وہ چھوٹے گا، اس کو لینے جاؤ گے یہ چھوٹے گی. ہاں ایک جملہ کہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ جو جملہ ہے اسی کی ڈیٹیل آپ سے سننا چاہتے تھے، لیکن ایام ازا کے پہلے عشرے میں میرے لیے ممکن نہیں. کچھ اشارے آئیں گے. وہ جملہ کیا؟ ہاں یہ یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو دنیا بھی فل فلیج ملے گی اور آخرت بھی فل فلیج ملے گی. دنیا کی بھی ہر رحمت و برکت آپ کے پاس ہے، اور آخرت کی بھی ساری رحمتیں اور برکتیں آپ کے پاس. یہ تو سوکن، یہ سوکن ایک دوسرے کے اتنا کلوز کیسے آ گئی؟ جو اردو کا بہت ہی سخت لفظ ہے شیر و شکر کیسے ہو گئے؟ یہ اس وقت ہوں گے کہ جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے، وہ اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے. تو سوکن اور سوت کو چھوڑیے، دنیا بھی آپ کے پاس ہے اور آخرت بھی آپ کے پاس ہے. اس کا نام، اس زمانے کا نام ہے حکومت امام زمانہ. بس حکومت امام زمانہ یہ اونلی پیریڈ ہوگا ورلڈ ہسٹری میں جہاں پہ دنیا بھی آپ کے پاس ہے اور آخرت بھی آپ کے پاس ہے. وہ سوکن تھی، لیکن ہر نقصان پہنچانے والی چیز کا نقصان ختم ہو جائے گا ظہور امام کے بعد. یہ روایتوں، یہ شیر اور بکری کی مثال حدیث میں ہی آئی ہے. اس کا خلاصہ روایتوں میں کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز اس کا نقصان ختم ہو جائے گا. جو کل ایک جملہ میں کہہ گیا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچھو کو کھلونا بنائیں گے، تو سانپ، بچھو اور ساتھ میں شیر اور بکری، یہ ہر نقصان صرف وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. اور اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں دن اور رات، اس کا اصل مقصد ظہور امام. دعا آپ پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کا اگر آپ انٹرپریٹیشن کریں، ظہور امام. کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ایک ہی زمانہ ایسا ہے کہ دنیا کی بھی ہر خوبی آپ کو ملے گی اور آخرت کی بھی. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایام ازا کے پہلے عشرے میں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. ہاں ایک آدھ اشارہ آگے کی مجلس میں ہوگا. ابھی فی الحال بات یہ ہے کہ اس زمانے کو چھوڑ کر دنیا لینا ہے تو آخرت ہاتھ سے نکلے گی، آخرت لینا ہے تو دنیا ہاتھ سے نکلے گی. یہ سوکن، یہ سوک. اور یہ وہ پیغام ہے کہ سلموا تسلیما، جو ہمارا کل رات کا موضوع. اور یہ جو کل رات کی میں نے حدیث پڑھی تھی وہ حدیث اب آئیے سیرت معصومین میں سمجھیے. اس لیے کہ جب تک کہ یہ والا اصول آپ کے ذہن میں تازہ نہیں رہے گا کہ اگر آخرت لینا ہے تو دنیا قربان کرنا پڑے گی، اور اگر کسی کو دنیا چاہیے تو پھر آخرت کو بھول جائے، اس وقت تک آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں مسلم نہیں بن سکتے. کیوں ہم چھوڑیں شراب؟ کیوں ہم چھوڑیں حرام کھانے؟ کیوں ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایگو پرابلم، ہم کیوں کسی کی کوئی بات برداشت کریں؟
حتیٰ کسی نے ہمیں نقصان بھی پہنچایا تھا کہ غیبت کرنا حرام رہتا. کیوں ہم اپنے والدین کے لیے اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کریں؟ کیوں ہم رشتہ دار کا حق ادا کریں؟ کیوں ہم نماز پڑھیں؟ کیوں ہم میوزک کو چھوڑیں؟ یہ جو بار بار آتا ہے وائے 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 وائے، یہ اسی وقت آپ عمل کر سکتے ہیں جب یہ والا اصول آپ کے ذہن میں رہے. آخرت کو لینا ہے تو دنیا کو قربان کرنا پڑے گا. یہ وہی آیے درود، یہ وہی آیے سلم و تسلیمہ. اور بہت ہی مختصر اس کو تاریخ کے ایک واقعے سے پڑھ دوں، اگرچہ یہ والا واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن میری جتنی مجلسیں اس میں پرانی ہی باتوں کو تو ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف عنوانات کے تحت. اب بہت ہی مشہور روایت، باپ بیٹی کے گھر آیا. یہ نہ عام باپ کا تذکرہ ہے نہ عام بیٹی کا تذکرہ، کائنات کے بہترین باپ کا تذکرہ ہے، کائنات کی بہترین بیٹی کا تذکرہ ہے. اور یہ آنا بھی ایک نارمل وزٹ نہیں، یہ آنا بھی وہ ہے کہ جو شادی کے بعد، اب ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے کچھ علاقوں میں چوتھی کھیلنے کا ایک کلچر ہے، تو وہ لڑکی آتی ہے اور اس کے بعد پھر شوہر کی پٹائی وٹائی کی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے سیرت معصومین میں کہ نہیں، خود امام اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد ملاقات کے لیے اگلے دن جاتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے گھر، یہ ذی الحج کے مہینے کی وہ روایت ہے کہ آج کل ذی الحج میں ایک جشن ہمارے یہاں منایا جاتا ہے مولا اور شہزادی کونین کی شادی کا. تو اب رخصتی کے بعد نکاح الگ ہوا تھا، کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی تھی. اور جو لوگ مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں ان کو معلوم کہ شہر مدینہ دو مکان ایسے تھے جو ابھی پچھلے 15-20 سال میں ڈیمولش کیے گئے، جن کا بہت گہرا تعلق مولا اور شہزادی کی شادی کے حوالے سے تھا. کہ بھائی شادی سے پہلے تو ایک ہی گھر میں پورا خاندان رہتا. پیغمبر نے مولا سے خالی گھر کی ضروریات کا کچھ سامان نہیں منگوایا. اچھا، یہ بات بہت لمبی ہو رہی. یہ بھی کہا کہ پراپر طریقے سے بیٹی کو رخصت کرنا، باقاعدہ ایک بارات چلے گی تو تم ایک گھر کا انتظام کرو. مولا نے اس گھر کا انتظام کیا جو اب توڑ کے مسجد النبوی کے باب السلام کے سامنے کا میدان بنا دیا گیا. تو خیر، اب یہ ہے کہ بیٹی چلی گئی، اور وہ بیٹی ہے کہ ماں کا تو انتقال، جناب خدیجہ کا انتقال تو شادی سے کئی سال پہلے ہو گیا. اگلے دن رسول خدا پہنچ. ایک عجیب منظر دیکھا. آج پہلا دن ہے شادی کا، بھی رخصتی کا بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، 24 گھنٹے بھی نہیں. نماز صبح مسجد میں پڑھا کر سیدھا میرے مولا کے ساتھ اللہ کے رسول علی کے گھر گئے. گھر کے نماز کے موقع پر بھی پیغمبر نے ایک بہت اہم سوال کیا اور ایک بہت اہم جواب میرے مولا نے دیا. لیکن وہ چونکہ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کرے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. پہنچ عجیب منظر دیکھ. رخصتی کے موقع پہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین لباس کا انتظام کیا. گھر میں فاقے ہیں، گھر میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں. سلمان فارسی ایک ایسے صحابی رسول ہیں جن کی ایج 250 ایئرز کی ہے. وہ ایران کے بادشاہوں کو بھی دیکھے ہوئے، وہ شام کے بادشاہوں کو بھی دیکھے ہوئے. ایران میں رہے، شام میں رہے، پھر مدینے آئے. شہزادی کی چادر پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ واہ عجبا، کتنے تعجب کے بات ہے. ان بنات ملوک کسری و قیصر، ایران اور شام کے بادشاہ کی بیٹیاں سونے کی کرسی پہ بیٹھتی، اور رسول اللہ کی بیٹی لا ثیاب لہا ولا ازار، ایک صحیح سلامت چادر بھی نہیں ہے، کھجور کے پتوں سے پیون لگائے گئے. مگر خاص رخصتی کے وقت پیغمبر نے ایک بہترین، اور یہ جو بہترین لباس تھا یہ بھی پیغمبر نے اپنے گھر سے نہیں دیا. خدیجہ طاہرہ نے اپنے انتقال کے موقع پر مکے میں اپنی بہت ہی قریبی کسی سہیلی کو بلایا اور ایک لباس یہ کہہ کے امانت دیا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے الگ سے رکھا ہے، یہ میں تمہارے پاس بطور امانت رکھوا رہی. جب میری بیٹی کی شادی ہو اس وقت جا کر ماں کی طرف سے بیٹی کو یہ تحفہ دے دینا. چنانچہ وہ لباس لا کے دیا تھا رسول خدا کو خدیجہ طاہرہ کی اس سہیلی نے، اور وہ وصیت بتائی تھی اور وہ لباس دیا گیا. تو شہزادی شادی کے موقع پر بہرحال جیسے دلہنوں کا لباس ہوتا وہ $10,000 یا $5,000 والا نہیں، لیکن
عام گھر کے روٹین لباس کے مقابلے میں ذرا بہتر، وہ پہنا کے رخصت کیا. اور اگلی صبح جب پہنچتے، واقعہ چونکہ میں نے بھی بہت پڑھا اور میں تو ایک طالب علم، علماء سے تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، تو اس کے آخری جملے تک میں آپ کو لے جاؤں جو آپ کو ولایت اہل بیت کے تقاضے کی پہلی منزل پہ پہنچائے گا. آخری جملہ اس واقعے کا، جلدی جلدی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، کہ پیغمبر گئے تو کیا دیکھا؟ پہلا دن، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور شہزادی گھر کے کاموں میں مصروف ہے. وہی پرانا اور پھٹا ہوا لباس پہن کے، نہیں گھر کے کام نہیں، گھر میں بیٹھی، لیکن وہی پرانا اور پھٹا ہوا لباس پہن. اچھا اب یہ منظر کوئی اتنا عجیب نہیں، ٹھیک ہے وہ لباس شادی کے موقع پہ تھا، اب آج سے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج کے لیے شہزادی نے اس لباس کو احتیاط سے رکھ دیا ہوگا اور عام کاموں کے لیے پرانا لباس پہن لیا ہوگا، یہ کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں. لیکن پیغمبر کا سوال، کہا بیٹی یہ کیا لباس پہنے ہوئے؟ وہ لباس کہاں گیا جو تمہاری ماں نے تمہیں خاص تحفہ شادی کے لیے بھجوایا؟ چلیں یہ جملہ بھی سمجھ میں آتا، شہزادی کا جواب بھی سمجھ میں آتا. جواب یہ ہے کہ بابا وہ لباس چونکہ ذرا باقی جتنے میرے ڈریسز اس کے مقابلے میں سب سے بہتر، تو میں نے اسے حفاظت سے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی ایسا خاص اوکیزن آئے گا تب میں پہنوں. یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات. بالکل یہ ایک نارمل ٹائپ کی باتیں ہیں جو باپ بیٹی میں، بھائی بہن میں، شوہر بیوی میں، ماں بیٹے میں چلیں گے. لیکن اس کے بعد پیغمبر کا سوال بہت عجیب تھا، اور پیغمبر کا سوال اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے شہزادی کا جواب ہمیں اور آپ تک پہنچانا. پیغمبر نے کہا اچھا بیٹی ذرا لا کے وہ لباس مجھے دکھاؤ تو صحیح. بھئی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے، وہ اچھا لباس ہے، عام کپڑوں اور عام ڈریسز کے مقابلے میں ذرا بہتر، تو اسپیشل اوکیزنز کے لیے میں نے رکھ دیا. یہ سمجھ میں آتی ہے بات. کیا وہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہماری عورتوں کی زبان پر، بہت ہی پھول قسم کی عورت ہوتی جو اتنے اچھے اچھے لباس پہن کے گھر کے کاموں میں لگ گیا. اور ایسی عورت عام طور پہ گھر کے کام کرنا بھی نہیں جانتی ہے اور گڑبڑ کرے گی. تو اب یہ جو شہزادی نے کہا یہ بالکل ایک سلیقہ مند عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے. پیغمبر کا جملہ اچھا بیٹی لا کے وہ لباس دکھاؤ تو صحیح. کیونکہ پیغمبر اگر یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے تو باپ بیٹی کی گفتگو ایک راز تھا جو ان کے بیچ میں رہتا. لیکن یہ واقعہ نہ رسول کے لیے ہے، نہ شہزادی کے لیے، تو ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی، ہمارے آپ کے بیٹوں کے لیے بھی، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی، کہ کیوں چھوڑیں شراب، کیوں چھوڑیں مکس گیدرنگ، کیوں ہم کسی مومن کے حق کا خیال کریں، کیوں ہم اپنا نقصان برداشت کریں دوسرے مومن کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کہا بیٹی ذرا وہ لباس دکھاؤ. شہزادی نے کہا کہ بابا وہ لباس یہاں پہ نہیں ہے. اچھا پھر کہاں پہ ہے؟ شہزادی تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، اور خاص آج کے دن. کہا کہ بابا میں نے یہ سوچا کہ پوری زندگی کا سب سے اسپیشل اوکیزن کہاں پہ وہ وقت ہوگا کہ سب سے زیادہ آدمی ہم کو دیکھیں گے. تو وہ عام زندگی میں تو ایسا موقع نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ جو آدمی کی نگاہیں دوسرے پہ جمتی ہے وہ اس کی شادی کے موقع پر. بعض اوقات حسرت اور افسوس بھی ہوتی ہے کہ بیچارے نے تیسری مرتبہ صحرا پہنا ہے، ہم تو ابھی پہلی سے ہی گزارا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دولہا جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا نگاہوں کا مرکز، وہ بھی کتنے آدمی دیکھیں گے، 500، 1000، 10,000، 20,000. کہا قیامت کا دن وہ دن ہے جب اولین و آخرین کے انسان جمع ہوں. وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ جو آپ کو دیکھنے کی تمنا لے کے دنیا سے چلے گئے. اب دادا تھے، ان کو بڑی تمنا تھی کہ میں پوتے کو دیکھوں، اس سے پہلے وہ رخصت ہو گئے. نانا تھے، بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے نواسے کو دیکھوں، اس سے. لیکن قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کے انسانوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. شہزادی کہتی ہے کہ بابا میں نے یہ سوچا کہ قیامت کا موقع وہ موقع کہ جس دن تمام انسان، مرد عورتیں یہ ساری تفصیلات مجھ سے نہ مانگیے گا، ورنہ مجلس جو ہے وہ پھر گھڑی کے حساب سے نہیں پڑے گی، کیلنڈر کے حساب سے پڑھنا پڑے گی. تو بہت مختصر بات کہ بابا میں نے وہ لباس قیامت کے لیے محفوظ کر دیا. اس دن وہ لباس پہننے کا مزہ آئے گا. پیغمبر نے کہا بیٹی کیا مطلب؟ کیا رسول کو نہیں پتا کیا مطلب؟ مگر ہمیں اور آپ کو نہیں پتا چلا اس جملے کا مطلب کیا. اس لیے رسول نے سوال کیا بیٹی کیا مطلب؟ کہا بابا آج صبح ہی ایک فقیر دروازے پہ آیا اور وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ میرے گھر والے بے لباس ہیں. اچھا ضرورت ہے کہ آج مجمع کو بلانے کی؟
بہت وہاں بہت جگہ خالی ہے، وہیں بٹھائیے. اچھا خیر، اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں تو جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہو، آج بہت جگہ، آج بڑے آرام سے آئیے گا، لیکن 5 10 15 مومنین کے لیے جگہ پیدا کر لیجئے، ان کو بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے، اور باقی سب لوگ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. مجلس ذرا سی سلو ہو گئی، میں اس کو ذرا تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں. ایک فقیر نے آ کے سوال کیا، سادات کرام کی تاریخ پڑھیے گا، خاص طور پر بغداد کی تعمیر کے بعد. بغداد کی تعمیر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلا حکم یہ جاری کیا تھا منصور نے بلڈر کو، خبردار بغداد کی تعمیر میں پانی کا قطرہ استعمال نہ ہو، اور لیکوڈ کے بغیر بلڈنگ مٹیریل بنتا نہیں. تو اس نے کہا پھر میں کیسے بغداد بناؤں؟ تو یہی تو کہا تھا نا کہ وہ لیکوڈ میں فراہم کروں گا، سادات کرام کا خون. پورا شہر بنا سادات کے خون سے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ، اور میں آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں ایام ازاں کے اس پہلے عشرے میں آپ حضرات متوجہ ہیں، مگر پھر میری بھی ایک ذمہ داری ہے. اسلامی جہاد ہوتے ہیں، جہاد کے نتیجے میں شہداء تو اپنی جان دیتے، لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوتا. کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے. اور یاد رکھیے کہ اس سے اخلاقی کرپشن بھی معاشرے میں آتا ہے اور مالی کرپشن بھی معاشرے میں آتا ہے. لیکن پاکستان کی شہادتیں جو آپ مسلسل اور متواتر سن رہے ہیں، اور ملکوں میں بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مجمع کی اکثریت یا انڈیا کی ہے یا پاکستان کی، اب وہ جو شہادتیں ہو گئی، جو شہید دنیا سے چلا گئے، اس کے بعد کا کوئی فالو اپ ہے؟ پاکستان میں بہترین ادارے جو کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کام رکتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی توجہ، ہمارا آپ کا شیئر. تو خیر، سادات کرام بغداد کی تعمیر میں مردوں کو اس کثرت سے شہید کیا گیا کہ بنی ہاشم کے محلے میں مرد نظر ہی نہیں آتے تھے، خالی عورتیں. اور مالی اعتبار سے ویسے تو ساری کائنات ان کے تصدق میں بنی، بلکہ ایک روایت کہ اللہ نے شہزادی کونین کا مہر یہ ساری دنیا کو قرار دیا، یہ سب ان کے لیے. مگر ظاہری اعتبار سے ایک سلامت یعنی صحیح سالم چادر نہیں تھی سیدانیوں کے پاس. جو تاریخ میں لکھا ہے، جب نماز کا وقت آتا تھا ایک ہی چادر تھی جس میں نماز شرعی تقاضوں سے پڑھی جائے. ایک بی بی نماز پڑھ کے یہ چادر دوسرے کو دیتی تھی، دوسری یہ چادر نماز پڑھ کے یہ چادر تیسری کو دیتی تھی. ان کی قربانیوں کے طفیل آج ڈالر اور پاؤنڈ میں کھیلنے والے، لباس کی کثرت دیکھنے والے، یہ زمانہ بھی گزرا. تو کہا کہ بابا، فقیر نے آ کے سوال کیا کہ میرے گھر والوں کے پاس پہننے کے لیے صحیح لباس نہیں، میں نے لباس دے دی. چلے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب پیغمبر کا جملہ، کل رات کی مجلس، اگرچہ یہ بات صرف کل رات کے لیے نہیں، ایک اصول ہے پورے دین پہ عمل کرنے کی خاطر. وائے 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 کا جو سوال ہمارے بچے اور نوجوان کرتے ہیں، خیر وہ کم کرتے ہیں، بڈھے زیادہ کرتے ہیں وائے وائے کا سوال. تو اس سوال کا جواب شہزادی کا جملہ. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جب یہ لباس تھا جس کو پہن کے گھر کے کام یہ دے دیتی. مجھے شادی کا ایک خاص لباس ہے جو ماں نے اپنی بیٹی کو تحفہ بھجوایا، لباس دینے میں کوئی حرج نہیں، دو ہیں تو یہ والا لباس یہ دے دیتی فقیر کو. کہا بابا، میں نے یہ سوچا کہ جو میں راہ خدا میں دوں گی قیامت میں وہی تو مجھے واپس ملے گا. اگر میں یہ پرانا لباس دوں تو قیامت میں پرانا لباس ملے گا، اور اگر میں نیا لباس دوں قیامت میں نیا لباس ملے گا. دنیا کی زندگی چند سالوں کی ہے، پرانے لباس سے گزارا ہو جائے گا. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، مجھے وہاں پہ نیا اور بہترین لباس چاہیے. پورا اسلام اسے ایک جملے میں سمٹ کیا گیا. آپ یہاں پہ اگر کسی حرام چیز کو چھوڑے اس کا فائدہ کیا؟ اب دیکھیں یہ روایتوں کا ایک سلسلہ، خالی ایک روایت نہیں، اور کتنی ہی روایتیں. مثلا چھوٹی یہ اتنی بڑی روایت آپ نے سنی، اور بقول کسی کے کہ مولانا روایت تو اتنی بڑی نہیں تھی، آپ نے اس کو بہت بڑا کر دیا تو اب بہت چھوٹی روایت سنی. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اصول امام نے مختلف انداز سے بتایا. ایک نوجوان آ گیا، اب کیوں آیا یہ سوال کرنے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں. بہت سی مائیں تو دودھ بھی نہیں بخشتی، یہاں تو خیر دودھ کے بخشنے کا رواج نہیں ہوگا، یہ محاورہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آج بھی پاکستان میں جھگڑے ہوتے ہیں.
شادی ہو رہی ہے، ماں کا اصرار ہے کہ بیٹا سونے کی انگوٹھی تمہیں پہننا، جو مرد کے لیے حرام ہے۔ میں فقہی مسائل کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں ورنہ بہت وقت نکل جائے گا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام کیوں کیا؟ کیا اس کا فائدہ؟ اگر ہم یہ سونا پہننے گے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ امام نے صرف ایک جملہ کہا، مختلف انداز سے اس سوال کا جواب آیا۔ میں تو صرف وہ والا جواب لے رہا ہوں جو میرے آج کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ۔ امام نے کہا اسے کہ جس نے دنیا میں سونا پہنا، اللہ نے جنت کا سونا اس پہ حرام کیا ہے، اور جو جنت میں سونا پہننا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا کا سونا حرام کیا۔ دیکھیں بہت ہی مختصر ایک جملے میں امام نے یہی فرمایا کہ جو حرام ترک کر کے ایک سیکریفائس کرو وہ اس لیے کہ اس کے بدلے آخرت میں تمہیں ملے گا۔ اب ہم جملہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہمیں وہاں بھی دے اور یہاں بھی دے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، چاہتا تو سب کو صاحبان ایمان بنا کر سیدھا ہی جنت میں بھیج دیتا، یہ دنیا کا ٹنٹنا ہی نہ ہوتا۔ وہ قادر مطلق کا یہ مطلب نہیں ہمارا ایک امتحان۔ تو یہ اصول ہر وقت ذہن میں رکھنا جو یہاں قربان کیا وہاں۔ اچھا آپ سوچئے، کیا یہ روایت شہزادی کونین کے حوالے سے ہے کہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی سے جو اتنی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور سوال پہ سوال کر رہا، نعوذ باللہ شہزادی کے حوالے سے؟ شہزادی کے بارے میں ایک جملہ تو یہ یاد رکھیے کہ میرے موضوع سے شہزادی کونین کا اس اعتبار سے بڑا گہرا تعلق ہے، ولایت، اعلان غدیر اور اس کے تقاضے۔ ولایت، پہلی مجلس میں نے آقا حسین کا ایک لقب بیان کیا جو ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے لیکن ہے کہ آقا قربان غدیر، غدیر کے اعلان کے نتیجے میں حسین کی شہادت ہوئی۔ اور شہزادی کے لیے جملہ ہے کہ محافظ ولایت، مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کو جب امت کے کانوں تک پہنچنے سے روکا گیا تو شہزادی کونین پہلی شخصیت تھی جنہوں نے بھرے دربار میں خطبہ دے کر، خالی ایک خطبہ نہیں، پھر اس کے بعد بھی مسلسل شہزادی کا جہاد ہے، اعلان ولایت لوگوں کے کان تک پہنچایا۔ جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نہج البلاغہ پہ ہماری اور آپ کی جانیں قربان۔ نہج البلاغہ دنیا کے سامنے بعد میں آئی ہے، خطبہ فاطمہ دنیا کے سامنے پہلے آیا۔ 13 معصومین، سب سے پہلا خطبہ جس کا ہمارے سامنے آتا وہ شہزادی کون ہے؟ آقا حسین کے خطبات بعد میں آ رہے ہیں، مولا کائنات کے خطبات بعد میں آ رہے ہیں، اور شہزادی کے پہلے خطبے کا عنوان ولایت، محافظ ولایت ہے شہزادی، ولایت غدیر کے اعلان ولایت کو بچانے والی شہزادی ہے۔ تو ہمارے موضوع سے بھی بہت گہرا تعلق۔ پھر یہ سارے سوال جواب اور علم سیدہ، اتنا سا جملہ کافی ہے کہ معصومین بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کئی موقعوں پر سوال کا جواب نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی بڑی حقیقتیں دنیا کے سامنے لانا پڑتی کہ بظاہر یہ لگتا ہے بظاہر کہ اس آدمی کی توہین ہو رہی۔ امام معصوم سے سوال کیا گیا، ہر امام معصوم سلونی قبل ان تقفدونی کی منزل پر ہے، ادھر سوال ہوگا ادھر جواب آپ کو ملے گا، بلکہ کبھی سوال پورا بھی نہیں ہوگا اور جواب آپ کو مل جائے گا۔ تبھی تو وہ ایک بیچارہ سنسیئر لیکن ذرا سا کم عقل مومن پہنچا تھا نا، مولا مجھے آپ سے بڑی محبت اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے یا آپ پر کوئی تہمت کا الزام لگا، تو ایک مشورہ ہے میرا، مشورہ امام کو دیا جا رہا، ایک بیچارہ سیدھا سادہ مومن مشورہ دے رہا۔ خیر امام کی منزل تو بہت بڑی، نائب امام کو مشورہ دینے والے تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، تو خیر بہرحال امامت کی منزل تو سب سے عظیم منزل۔ مولا جب آپ سوال کا جواب دیا کرے تو اتنے جلدی جواب نہ دیا کر۔ ارے بھائی میرے جلدی جواب دینے سے تمہارا کیا نقصان؟ کہا مولا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جائے، اور یہ ہے کہ آپ جواب کہنا کچھ آ رہے جلدی کی وجہ سے غلط کوئی لفظ زبان پہ آ جائے۔ دیکھیں عام انسانوں میں ہر ایک سے امکان، مرغے سے بھی اس بات کا امکان۔ میری ایک پوری مجلس تھی شراب کی مذمت پر، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، پوری مجلس میں پانی کے خلاف پڑتا رہا، لیکن بہرحال یہ ہمارا مجمع سمجھدار مجمع، چنانچہ لوگ خود سمجھ گئے کہ مولانا بتا رہے ہیں
پانی پینے پہ یہ سزا ملے گی، اتنے کوڑے پڑیں گے، فرشتہ یہ کرے گا، شیطان اس طرح آئے گا، لیکن مطلب ان کی شراب. تو یعنی ہمارا مجمع سمجھدار مجموعہ ہے مجلسوں کی وجہ سے. لیکن امام معصوم سے جا کے یہ کہنا مولا سلپ آف ٹنگ ہو جائے، غلط جواب آپ دے دے تو لوگ کتنا آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو آپ کو پتا بھی ہے امام کا جواب. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ ہر امام کی شان. یہی تو کہا کہ تیرے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، اتنا بتا دے تیرے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں. ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا سوال کے 5 اس کی زبان پہ آ گئے. مولا نے کہا اتنے جلدی جواب دے دیا، ذرا سوچ لیتا، غور کر لیتا، ذہن میں ریپیٹ کر لیتا، جلد بازی کی وجہ سے، سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے غلط نہ کہہ دے. کہنے لگا مولا آپ بھی مذاق کرتے، جو 5 انگلیاں ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے، اتنے غلطی کا امکان کہاں؟ تو کہا جو ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہے تو علی سے خطا کا امکان کہاں؟ یہ پہلا معصوم. وہ آخری ظاہر معصوم 11واں امام. ان کا بھی واقعہ ہے نا کہ راوی نے 4 سوال امام سے پوچھے، 3 پوچھے، چوتھا پوچھنا ہی بھول گیا، خط گیا. مولا وہ آپ کا بیٹا جب آئے گا تو اس کا کیپٹل کہاں ہوگا؟ کہا کہ کوفے میں. اور پھر وہ کس طرح سے حکومت کریں گے؟ تو جواب دیا کہ حضرت داؤد کی طرح سے. اور مولا وہ کس دن ظاہر ہوں گے؟ کہا جمعے کے دن. چوتھا 4 سوال کرنا تھے، اس نے پرچے پہ لکھنے شروع کیے، 3 لکھے، چوتھا لکھنا ہی بھول گیا اور بھیج دیے. وہاں سے جب جواب آیا تو تینوں کے جواب کے بعد امام نے آخر میں لکھا اور چوتھا سوال بھی تو ہے جو تو پوچھنا بھول گیا، مگر تیرے دل میں تھا کہ جو تیری بیٹی کو بخار ہو رہا تو نے اس کا تعویذ تجھے اس کا تعویذ معلوم کرنا تھا. یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ لکھ کے اپنی بیٹی کے گلے میں باندھ دے. تو یہ ہے پہلا امام. ابھی سوال پورا نہ ہوا جواب آ گیا. اور وہ ہے 11واں امام کہ سوال پوچھا تک نہیں مگر دل کی حالتوں کو جاننے والا، سوال پوچھنے سے پہلے جواب عطا کر رہا. یہ امامت کی. یہ امامت کی شان. یعنی اس آخری واقعے سے میں نے یہ ثابت تو نہیں مجمع جانتا، صرف ایک دلیل دینا چاہیے کہ جو مولا کے بارے میں کہ سلونی قبل ان تقبضونی، وہ علی کی پوری معصوم اولاد کے بارے میں، کیونکہ یہاں اولنا بھی محمد ہوتا، یہاں تو اوسطنا بھی محمد ہوتا، یہاں تو آخرنا بھی محمد ہوتا ہے. یہ تمام امام ایک شان علمی رکھتے ہیں. مگر سوال پوچھا گیا، امام نے کہا ٹھہر جاؤ. غلام سے کہا کہ وہ کتاب لے کر آؤ. غلام کو بھی اشارہ معلوم ہے، کتاب لے کے آتا. اس طرح سے امام کتاب کے صفحے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہم جیسا کوئی جاہل. کبھی کسی کتاب میں کوئی چیز ڈھونڈنا ہے اور ہم کو جواب نہیں معلوم، ہم صفحے پلٹ کے دیکھتے ہیں، ادھر ہے کدھر ہے کدھر. پھر ایک جگہ روکے، کہا کہ ہاں تیرے سوال کا ہی جواب. ایک بار یہ واقعہ پیش نہیں آیا، کئی بار پیش آیا. لوگوں نے آخر حیران ہو کر پوچھا مولا یہ کون سی کتاب؟ قرآن تک کے بارے میں کبھی نہیں ملے گا کہ امام سے سوال کیا، امام نے کہا اچھا جاؤ قرآن لے کر آؤ، میں ڈھونڈتا ہوں کہ قرآن میں یہ آیت کہاں ہے یا یہ حکم کہاں ہے. نہیں، ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے، دوسرے رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں قرآن ختم ہوتا ہے. مگر جب منزل آتی ہے کسی بھی مسئلے کی، چاہے دینی ہو یا دنیا، کتاب منگوا. مولا یہ کون سی کتاب جس کے اندر ہر سوال کا جواب نظر آ رہا؟ امام نے کہا یہ ہماری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ ہے، جس میں کائنات کے علم ما کان و ما یکون، جب سے کائنات بنی آخرت تک کے ہر مسئلے کا جواب اس کے اندر موجود. یہ کتاب منگوا کر امام جو جواب دے رہے ہیں، کیا امام کو پہلے سے نہیں معلوم؟ مگر عظمت سیدہ دنیا کے سامنے بیان کرنا. پہچانو رتبے کو. شہزادی گھر میں بیٹھنے والی ہیں تو ان کی عظمت اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں آئی جیسے مولا کی عظمت منبر کوفہ کے ذریعے غیروں کے سامنے بھی آ گئی. تعارف کرایا جا رہا. اچھا یہاں رک کے جملہ میں پہلی مجلس سے ریلیٹڈ کر دوں، آج کے ٹاپک سے ہٹ کر. پہلی مجلس سے دیکھیے، میں نے پہلی مجلس میں قطعاً یہ نہیں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی غلط چیز ہے، اس کو اختیار مت کریں، اپنے بچوں کو اس سے بچائیں. قطعاً یہ نہیں کہا. چاہے فیس بک ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی سائٹس ہوں، چاہے موبائل کا یہ بڑھتا ہوا استعمال ہو، چاہے آئی پیڈ ہو، چاہے کچھ بھی،
میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا انہی چیزوں کو استعمال کرنا. اور یہ یاد رکھیے میرا جملہ کہ امام زمانے کا امام انتظار کر رہا. ہماری قوم میں آئی ٹی کے کتنے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، ہماری قوم میں کتنے اکنامسٹ پیدا ہوتے ہیں، ہماری قوم میں دنیا کی مختلف علوم کے ماہر. یہ جملہ پھر آئے گا تفصیل کے ساتھ بعد. یہ چیزیں چاہیے، یہ امام کو بھی اپنے سپاہیوں میں یہ چیزیں چاہیے، یہ نہیں کہا. مگر یہ میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے اس پہ ریلائی نہیں کرنا. اب مصحف فاطمہ کے بارے میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، بچے نے ماننے سے انکار کر دی کہ نہیں مانا، نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جھوٹی چیز. کیوں؟ کہا میں نے امیزون کو آرڈر بھیجا تھا، پتہ نہیں امیزون کیا چیز ہے کہ یہ کتاب مصحف فاطمہ چاہیے. انہوں نے کہا نو ریزلٹ. ہم نے گوگل کے سرچ انجن میں ڈالا مصحف فاطمہ، نو ریزلٹ. ایک صاحب وہ امام زمانہ کے عقیدے کے ساتھ ایک جزیرہ خضرا کا واقعہ تھا، اس میں دیکھیے بعض علماء نے کہا واقعہ بہت ضعیف، بعض نے کہا روایت غلط، وہ تو سمجھ میں. ایک صاحب نے کہا اس لیے غلط ہے کہ گوگل میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے، جزیرہ خضرا دنیا کے میپ میں نہیں مل. اور یہ ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرنا، اب یہ تو آپ کو بچوں کی جوک لگ رہے ہوں گے. ابھی دیکھیے حج میں، اسی حج میں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، 10th of ذی الحجہ کا سورج ڈوبا، شب 11 آئی، اور یہی گوگل کا سرچ انجن مینا کے میدان میں مسئلہ بنا ہوا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مینا کے میدان میں 2 راتیں حاجی کو ٹھہرنا. میں مسائل کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ تو موضوع بالکل بدل جائے گا. 2 راتیں ٹھہرنا، رات کا مطلب آدھی رات. اب یہ ہے کہ مینا کا میدان ہے چھوٹا اور حاجیوں کی تعداد ہے ڈبل، اور وہ مینا کا میدان ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیثوں کے اندر پوری اس کی باؤنڈریز بتائی گئی کہ مینا کے میدان یہاں سے اسٹارٹ ہے، یہاں پہ ختم ہے، رائٹ سائڈ پہ یہاں ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہاں. مگر کیا کیا جائے، حاجی وہاں نہیں آ رہے. اس کا سلوشن ہے، ہمارے علماء نے 74 میں دیا تھا، اس کو نہیں مانا گیا. لیکن خیر وہ بھی ساری باتیں ٹاپک سے irrelevant. اب حکومت نے یہ کیا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر حاجی کو مینا میں اسٹے کرنا ہے ٹینٹ میں، ہر ایک احتام کو مینا چاہیے، انہوں نے خود سے ہی مینا کی باؤنڈریز کو بڑھا دیا، ایکسپینڈ کر دیا، اور اس کا نام بھی رکھ دیا مینا. اچھا اب ہوا یہ کہ نارملی نارتھ امریکہ کے کاروان کو جہاں ٹینٹ دیا جاتا ہے مینا سے باہر، نارملی آدھے پاکستانی، آدھے افریقن، آدھے انڈین اور آدھے نارتھ امریکہ والے. تو اب اس سال یہ پرابلم ہوا کہ ہمارا جو گروپ آسٹریلیا سے گیا تھا، میں تو کراچی سے جاتا ہوں لیکن اس کو خیمہ باہر میں، اب جھگڑا ہو گیا. حکومت کا بورڈ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ مینا، اس کا نام بھی انہوں نے پہلے رکھا تھا نیو مینا، مگر نیو کے لفظ کی وجہ سے بہت سے پائس لوگ وہاں نہیں جاتے، انہوں نے لفظ نیو کاٹ دیا. اور جو شریعت میں باؤنڈریز بتائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے یہ آؤٹ سائڈ مینا. اچھا وہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ پرابلم پیش آ جائے تو سلوشن کیا، اپنے حج کو کیسے بچائیں، وہ تو پھر حج ٹریننگ کلاسز اور حج میں مسئلے آتے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں. اب وہاں یہ ہوا کیونکہ یہ نارتھ امریکہ کی بات ہے، انڈیا پاکستان والے تو کوئی پرانی کتاب نکالتے، نارتھ امریکہ میں ہر ایک کے پاس گوگل سرچ انجن تھا ان کے پاس، وہ موبائل کے تھے، وہ موبائل انہوں نے اسٹارٹ کی. اور مولانا دیکھیں یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جگہ مینا کے اندر، ہر اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ یہ جگہ مینا سے باہر. لیکن گوگل کا میپ جو گورنمنٹ اعلان کرے گی کہ اس علاقے کا نام ہے وہی تو آئے. پوری رات بحث ہوئی، ہم نے کہا چلے خیر اس کو اب سمیٹ دیے، رات تو گزر ہی گئی ہے، آپ کا اسٹے ہو گیا کہ نہیں وہ اپنی جگہ. لیکن وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے اور اسی طرح کے جملے کہہ رہے تھے. جب کبھی ٹیکنالوجی کے غلط اور نقصان دہ اثرات بتائے جاتے ہیں تو عام آدمی بولتا ارے چھوڑو مولویوں کی بات، یہ تو پہلے مائک کے اوپر تقریر کو بھی حرام کہتے تھے، اور یہ تو پہلے تصویر کھینچنے کو بھی حرام کہتے تھے، اور یہ تو پہلے ٹیلی ویژن کو بھی حرام کہتے جس میں آج کتنا بن سنور کے میک اپ کرا کے آتے ہیں. تو چند جملے ہماری قوم نے کہیں سے رٹ لیے، اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات آئے کہ فیس بک کے نقصان دہ اثرات ہیں، ارے چھوڑو یہ مولویوں کی کیا بات ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام تھا، آج سب سے زیادہ یہی لوگ گرجتے ہیں، برستے ہیں، دھاڑتے ہیں، انڈیا پاکستان میں کسی کو سونے نہیں دیتے، جو کل حرام تھا آج ان کے لیے حلال ہو گیا. یہی کہہ کے لوگوں نے بات ختم کر دی. لیکن میں نے خود دیکھا کہ پورا گروپ اتنا زیادہ ریلائی کر رہا ہے کہ یہ سرچ انجن بتا رہا ہے کہ یہ مینا.
تو یہ والی چیز ہے جس کو میں نے پہلی مجلس میں بتایا، تیسری مجلس میں اشارہ کیا، آگے کی ایک مجلس میں اس کی ڈیٹیل آئی، لیکن خلاصہ یہ نکل رہا اس ساری گفتگو کہ شہزادی کونین کی عظمت، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کروں کہ ائمہ طاہرین کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن شہزادی کی عظمت اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث قصہ میں بھی اگر تعارف کرایا جائے گا تو نہ رسول اللہ کے حوالے سے تعارف ہوگا، نہ علی مشکل کشا کے حوالے سے تعارف ہوگا. جملہ یہ ہوگا ہم فاطمہ کو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. آئے آسمان کے رہنے والے فرشتوں، اگر پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو کہ مرکز عصمت فاطمہ ہے. رسول کا تعارف یہ نہیں ہے کہ میرا حبیب ہے، رسول کا تعارف ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے. علی کا تعارف یہ نہیں ہے کہ حیدر کرار ہے، علی کا تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کا شوہر ہے. حسین کا تعارف یہ نہیں ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد. اور یہی وجہ ہے عظمت سیدہ مولا کے خلاف کتنی حدیثیں جھوٹی بنا کے کتاب میں لائی. نعوذ باللہ من ذالک. امام حسن کا تو ایک عجیب تصور تاریخ نے پیش کر دیا کہ نعوذ باللہ ایک آرام پسند شہزادے. آقا حسین کے بارے میں کتنی ان کی ایک ڈیمیجنگ قسم کی پرسنالٹی بتائی گئی. یارے صرف اقتدار کی خاطر جا رہے تھے، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، انہیں حکومت نظر آئی تو نعوذ باللہ چلے گئے. شہزادی کونین کے باب میں کوئی بھی جسارت نہ کر سکا. بہت ڈھونڈا تو صرف دو جھوٹی حدیثیں ملی، وہ بھی ایسی کہ براہ راست شہزادی کے اوپر اس میں بھی اعتراض نہیں، جس کو میں ہر مرتبہ ممبر سے کہتا ہوں یہ دو حدیثیں بالکل جھوٹی. اور تیسری حدیث وہ اس لیے جھوٹی ہے کہ اگر کہ وہ مولا کے خلاف بنائی گئی، مگر جو عظمت سیدہ ہے اس کے حوالے سے علی پر اعتراض. ہماری بعض کتابوں میں آ گئی ہے لیکن غلط، علماء نے، ہمارے ہی علماء نے یہ لکھا کہ جھوٹ. ایک بار رسول خدا شہزادی کے حجرے میں آئے، دیکھا بڑے بہترین کرٹن اور پردے لگے ہوئے، واپس چلے. جھوٹی حدیث، جھوٹا واقعہ. کہا کہ جی وہ شہزادی گھبرا کے گئی، بابا آپ میرے گھر میں آئے بھی نہیں، دروازے سے چلے گئے. کہا بیٹی یہ مجھے کسی نبی زادی کا گھر تو نہیں لگا، یہ تو کسی شہزادی کا اور کسرا اور قیصر کے محل جیسا گھر لگا. نعوذ باللہ. ابھی آپ نے واقعہ سن، شادی کا جوڑا راہ خدا میں دینے والی، ایک وہ زیور والا واقعہ، میں تو ہمیشہ اس کے خلاف پڑھتا ہوں، اور ایک وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی والا واقعہ. اب وقت جو کہ آج کا ویک ڈے ہے، مجلس کا وقت پورا ہو گیا، بس زیادہ سے زیادہ اگر دشمن بنا سکے تو یہ دو حدیث، وہ بھی ایسی کہ اسی وقت پتا چل جاتا ہے کتنی جھوٹی حدیث. شادی کا جوڑا اپنی جگہ، مومنہ آتی ہے اور سوال کرتی ہے شہزادی رسول خدا نے کہا ہے کہ عورتیں زیادہ مسئلے میری بیٹی سے پوچھیں، تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر واجب. اب اسلام کا مسئلہ ہے کہ 20 دینار ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب 20 دینار ایک اچھی خاصی رقم ہے، سونا، پیور گولڈ. شہزادی نے سوال سنا لیکن یہ کہا کہ پہلے یہ بتا دے کہ سوال کس کے لیے پوچھ رہی، اپنے لیے کہ ہمارے خاندان کے لیے. شہزادی شریعت تو ایک شریعت، کیا ہمارے اور آپ کے لیے الگ ہے؟ کہا کہ ہاں الگ. تمہارے لیے شریعت یہ ہے کہ 20 دینار ہو تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دو، اور ہمارے لیے شریعت یہ ہے کہ گھر میں 20 دینار سونا آیا کیسے، یہ رہ کیسے گیا، یہاں تو جو آتا ہے شام سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر دیا جاتا. وہ شہزادی جو سجدہ شکر انجام دے رہی ہیں، کب؟ جب مدینے کے ہر گھر میں ہر آدمی لدا پھندا رہا تھا، صرف مولا کائنات خالی ہاتھ آئی تھی. خیبر سے واپسی پر کتنا مال غنیمت آیا، لیکن کوئی آدمی ڈائریکٹ مال غنیمت لے کے اپنے گھر نہیں گیا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارے بچے کب سے بھوکے، ہماری بچیاں کب سے نئے کپڑے پہننے کے لیے تڑپ رہی، ہمارے گھر کے کسی بچے نے آج تک کوئی کھلونا نہیں دیکھا، کھجور جیسا عام پھل نہیں کھایا، تو ہر ایک بازار سے خریداری کر کے شاپنگ کر کے آ رہا. بچی الگ خوش ہیں،
بچیاں الگ خوش ہیں، گھر کی عورتیں الگ خوش ہیں، انہیں زیور ملا، انہیں نئے کپڑے ملے، انہیں کھلونے ملے، انہیں کھانے ملے، ہر گھر سے خوشی کی آواز۔ سب سے آخر میں میرا مولا حجرے میں گیا تو خالی ہاتھ تھا۔ شہزادی کونین نے گھبرا کے کہا کہ آیا حسن، کیا بابا نے آپ کو کچھ نہ دیا؟ پاکستان کے شہداء کو اس حوالے سے بھی یاد کرے، کہا دیا بہت کچھ تھا، جو سب کو ملا وہ مجھے ملا، لیکن جب میں آ رہا تھا تو قبا کے قریب ایک سلم ایریا تھا مدینے کا، جہاں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے رہتے تھے، وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں پردے کے پیچھے سے وہ بیوہ کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی۔ میرا شوہر رائے خدا میں مارا جا چکا ہے، یا بدر میں یا احد میں یا خندق۔ آج میرا شوہر نہیں ہے تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں، بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھلونے آ رہے ہیں اور اچھے کپڑے آ رہے ہیں، وہ ان بچوں کے چہرے کو میں نے دیکھا، میرا دل نہ مانا میں یہ گھر میں کیسے لاؤں، میں نے وہیں سے وہ ساری چیزیں خرید کے سب میں تقسیم کیا۔ شہزادی شکر کے سجدے میں گر پڑی، خداوند تیرا شکر، دولت دنیا میرے گھر میں نہ آنے پائی۔ وہ شہزادی کے بارے میں ایسی روایتیں بنائی جائیں، مگر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کہ بہرحال تم اہل بیت جیسے تو نہیں ہو سکتے ہو، لیکن جو اسلام کے مانے ہوئے حرام اور واجبات اس کی پابندی کرو، اسی اصول کو ذہن میں رکھ کر یہاں قربان کرو گے تو آخرت میں ملے گا۔ یہاں پہ ایک بات میں اور کہہ دوں جس کا جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا، کل شاید جواب آئی۔ دیکھیے بجائے اس کے کہ لوگ پیغام سنیں، ذہن کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ وہ 3 بھائیوں والی حدیث میں نے جب بھی پڑھی کہ سب سے بوڑھا بھائی سب سے جوان نظر آ رہا کیونکہ بیوی بڑی اچھی، 5ویں امام کی حدیث ہے، لیکن مجھے جواب یہ ملا کہ مولانا آپ نے شوہروں کی حالت تو بتا دی، ان کی بیویوں کو دیکھا تھا ان کے اوپر کیا گزر رہی۔ تو اب خیر وہ پیغام کیا تھا، بات کہاں سے کہاں کھینچ کے لے گئے۔ کسی نے کہا مولانا ہم نے تو آج تک کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے بدن کا اچھا لباس اتار کے کسی فقیر کو دے دیا۔ یہ آپ سے بھی نہیں کہا جا رہا۔ آج بھی آپ جا کے آیت اللہ سیستانی کے گھر میں دیکھیے، ابا کے اندر جو قمیض ہے وہ آج بھی قمیض پھٹی ہوئی۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بغیر تحقیق کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے وہ شروع کر دیتے ہیں بطور ٹونٹے۔ یہ مولا نہج البلاغہ میں مولا کا ایک خط ہے، بہت اہم خط، ایک خاص کانٹیکس میں۔ مولا کا ہر خط اہم ہے، ایک خاص کانٹیکس۔ مولا نے کہا تمہارے امام نے دنیا سے صرف 2 چادریں لی اور 2 روٹیاں لی، تم سے یہ نہیں کہا جا رہا، تم یہ کر بھی نہیں سکتے۔ آئینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و صدا، وہ کم از کم اتنا تو علی کی مدد کرو کہ جو اسلام کے واجبات و حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بچے کے آگے کی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دو، کہ خمس تو دو نا، زکات تو دو نا، فطرہ تو دو نا، رد مظالم دیں گے کہ اکثر کو تو یہی پتا نہیں کہ کس چیز کا نام۔ تم سے نہیں کہا جا رہا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تیر کھینچا جائے تو پتا نہ چلے، بس کم از کم 17 رکعت وہ واجب نماز تو تمہیں ادا کر لینا۔ تم سے نہیں کہا جا رہا کہ ایسا حجاب اپنی عورت کو کراؤ کہ اگر جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے، اور اگر نابینا بھی گھر میں آ جائے تو عورت فوراً پردے کے پیچھے چلی جائے، مگر کم از کم جو واجب حجاب ہے وہ تو کرانا۔ لیکن آدمی کب یہ کرے گا جب اس کے ذہن میں شہزادی کو جملہ رہے گا، بابا دنیا کے چند دنوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمت مجھے چاہیے، اس لیے میں نے پھٹا ہوا لباس خود پہن لیا، شادی کا جوڑا فقیر کی بیوی کو بھجوا دی۔ یہی چیز سامنے ہو ذہن تو اکیلا ایک آدمی پوری یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی۔ حسین تو کربلا میں بہت لے گئے، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم کہ ہمارے یہاں مرثیوں میں نوحوں میں قلت الناس کا لفظ آتا ہے کہ بہت کم حسین کے ساتھی، مگر یہ بھی بہت تھے۔ ایک اکیلا مومن اگر یہ والا جذبہ رکھے جو فاطمہ نے بتایا، وہ ساری یزیدیت کے لیے کافی ہوتا۔ سوچنے کی بات یہ کہ 72 کا اتنا مختصر تھا لشکر کربلا میں، اتنی بڑی فوج ابن زیاد نے تیار کر کے کیوں بھیجوائی؟ ایک تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو خود سے پہنچ گئے، جب ان کو پتا چلا کہ اس
جنگ میں حصہ لینے والے کو بھاری انعامات ملیں گے، لیکن جو پراپر فوج ابن زیاد نے بھجوائی وہ بھی کم سے کم 30,000 کی رپورٹنگ، کم سے کم اس زمانے کی پاپولیشن دیکھیے گا. اور یہ ایک اختلاف اس لیے بھی آ جاتا کہ 30,000 تو وہ ایک باقاعدہ جو فارمل قسم کی آرمی ہوتی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ. یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حاکم بڑا خوش ہو جائے گا، جو کربلا میں جائے گا بڑے بھاری انعامات ملیں گے، وہ خود سے پہنچے. ان کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہے، وہ خالی لوگوں نے اندازے لگائے کہ کتنے ہوں گے. مگر یہ 30,000 بھی صرف 72 کے جس میں بچے بھی ہیں، وہ اس لیے کہ ٹھیک 1 مہینے پہلے ابن زیاد کوفے کے بازاروں میں ایک ایسا جہاد دیکھ چکا تھا جو ایک اکیلے نے کیا تھا. ایک اکیلا سپاہی تھا مگر کوفے کی ساری فوج، وہ خود ابن زیاد 1 مہینے پہلے دیکھے ہوئے. ہاشمی شیر کسے کہتے ہیں؟ وہ تو پھر بھی علی کے بڑے بھائی عقیل کا بیٹا مسلم ہے. محمد ابن اشعث ابن قیس کوفے کی فوجوں کا کمانڈر تھا. تاریخ کا جملہ ہے نا، آپ نے ہر سال مجلسوں میں سنا. پہلے ابن زیاد نے 200 یا 500 سواروں کے بھجوائے، کہا کہ اسے گرفتار کرو، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جانب سے ایمرجنسی کال آ رہی ہے کہ اور سپاہی اور سپاہی اور سپاہی. پوری کوفے کی ساری آرمی ختم ہو گئی. ابن زیاد بھی چکرا گیا، ایک اکیلا آدمی. چنانچہ اس نے محمد ابن اشعث ابن قیس، یہ بھی بڑا عجیب خاندان، اس کا باپ اشعث ابن قیس ساری زندگی مولا کا دشمن رہا. اس کی بہن جودہ ابن اشعث ابن قیس حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والی خاتون، اور خود یہ. تو اس کا ایک بے اختیار اس کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا. ابن زیاد کہتا کتنے سپاہی چاہیے، میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا. تو جواب یہی تو تھا نا محمد کہ اے ابن زیاد، تو نے کوفے کے کسی بنیے یا بقال کی گرفتاری کی بات نہیں کی ہے، ایک ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے کی بات کی ہے. اگر ساری اسلامی دنیا کی فوج بھی اسے گرفتار کر لے تب بھی غنیمت سمجھنا. اور حقیقت یہ ہے کہ کوفے کی ساری فوج پہنچ گئی مگر مسلم پھر بھی گرفتار نہ ہوئے. وہ تو اگر دھوکہ دے کر اور ایک گڑھا کھود کر اور اس جانب لے جا کے مسلم کو گرفتار نہ کیا جاتا تو کوفے کی ساری فوجیں آنے کے بعد بھی گرفتاری ممکن نہ تھی. جس ابن زیاد نے 25 دن پہلے یہ منظر دیکھا کہ عقیل کا بیٹا اتنا بہادر ہے، تو جب یہ سوچتا ہوگا کہ جب عقیل کے بیٹے کی یہ کیفیت ہے تو حیدر کرار علی کے بیٹے عباس کی کیا کیفیت ہوگی. مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آپ 9 ذی الحجہ کی مجلس میں تفصیلی مسائل سن چکے ہیں، لیکن ایام ازا میں بھی شہداء میں سب سے پہلے مسلم کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ آقا حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا. آگے آگے مسلم ہے، اس کے پیچھے پیچھے پوری حسینی فوج آ رہی. تو کل رات سے آنے والے کل سے مختلف شہداء کے مصائب شروع ہوں گے. آج بہت ہی مختصر. مسلم اور عباس یہ 2 فرسٹ کزن، اور پھر رشتہ بہنوئی کا بھی، مولا کے داماد ہے مسلم، تو جناب عباس کے بہنوئی بھی فرسٹ کزن بھی ہیں اور ایک ایج گروپ. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ عباس کا رتبہ بہت بلند ہے، مگر امام معصوم نے آج ہمارے اس مجمع میں کچھ ایسے زائرین بھی آ رہے ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ ہیں، کل انشاءاللہ کربلا پہنچ رہے ہوں گے. تو جب کبھی بھی آپ کربلا اور کوفہ جاتے ہیں، جو زیارت امام نے آقا عباس کی بتائی ہے وہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئے، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہی الفاظ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی امام نے استعمال کیے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. یہ الفاظ جناب عباس کی زیارت کے، یہی الفاظ مسلم ابن عقیل کی زیارت کے.
کربلا کے شہیدوں کا جہاد کائنات کا سب سے عظیم جہاد، مگر مسلم کا جہاد میں اس اعتبار سے عظیم کہتا ہوں کہ کربلا کے شہید جب جہاد کر رہے تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے. پوری شب عاشور اصحاب امام بے شک عبادت کرتے رہے، مگر ایک دوسرے کی موجودگی میں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے، گرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کربلا کا جہاد جب تھا، جو شہید میدان میں جاتا تھا تو اس طرح سے جاتا تھا کہ آقا حسین اس کو الوداع کہتے تھے. عباس کے علم کے سائے میں وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا تھا، جب وہ گھوڑے سے گرتا تھا آقا حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے. جتنی دیر جہاد کرتا تھا اتنی دیر تک آقا حسین و آقا عباس اسے شاباش دیتے رہتے تھے. مگر کوفے کی گلیوں کا یہ مجاہد اکیلا تھا، تنہا تھا. ساری رات اس نے بھی عبادت میں گزاری، مگر یہ تنہائی کی عبادت تھی. جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوا، نہ کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا ہے، نہ کوئی شاباش کہنے والا ہے. جب گرفتار ہوا تو اس وقت بھی کوئی نہیں جو آ کے مسلم کو جیسے حسین اور شہید کے سرانے پہنچے. مسلم کا جہاد اس لیے بھی عجیب ہے کہ کوفے کے کربلا کے جتنے مجاہد ہیں جب جہاد کرتے ہیں تو مقابلہ فقط تیر اور تلوار سے ہے جو میدان جنگ کے ہتھیار ہیں. مگر مسلم جب کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں جہاد کر رہے ہیں تو تیر بھی پھینکے جا رہے، تلواریں بھی چلائی جا رہے، برچیاں اور نیزے بھی استعمال ہو رہے. ساتھ میں مکانات کی چھت پہ کھڑی ہوئی عورتیں کوئی پتھر برسا رہی ہے اور کوئی گرم گرم پانی اور جلتی ہوئی آگ بھی پھینک رہی ہے. مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے، مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے جو آقا سجاد کے علاوہ باقی کربلا کے سارے شہیدوں سے اس اعتبار سے دوہرا جہاد کر بیٹھا کہ کربلا کا ہر شہید شہید تو ہوا ہے مگر قیدی بنا کے ظالم کے سامنے نہ لے جایا گیا. ہائے مسلم، شہادت بھی ملی ہے اور ہائے مسلم پہلے ظالم کے سامنے گرفتار کر کے بھی لے جائے گئے. مسلم کا جہاد اس وقت سے شروع ہوا جب مسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا. طوعا کے گھر میں اس ہاشمی شہزادے نے رات گزاری ہے. مومنہ ماں کا کتنا ظالم و دشمن اہل بیت بیٹا. ابن زیاد کو اطلاع دی، جیسے ہی فوجی آنے لگی مسلم ایک بار طوعا کے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلنے لگے. طوعا نے ایک جملہ کہا، شہزادے آپ باہر نہ جائیے، یہاں پھر بھی آپ گھر میں ہیں، محفوظ ہیں، تین طرف سے دیواریں آپ کو بچا رہی ہیں. یہاں بیٹھ کے جہاد کریں، آپ کا جہاد زیادہ دیر تک ہوگا. کھلے میں آپ جائیں گے تو ہر طرف سے آپ پہ حملہ ہوگا. ہاشمی شہزادہ ہے، حیدر کرار کا داماد ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے لیکن طوعا مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور تیری بے پردگی نہ ہو جائے. اے مسلم، آج ایک ضعیفہ اور مومنہ کے پردے کا اتنا خیال. ارے ایک بار شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھیے، یہ رسول کی بیٹی زینب ہے، وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، اور کس طرح یہ فوجی بے حیا خیموں میں داخل ہوئی. مسلم کا جہاد شروع ہوا، بڑا عجیب جہاد جس کا اختتام دھوکے سے گرفتار کیا گیا. دربار ابن زیاد میں لے جائے گئے. دربار ابن زیاد میں مسلم پہنچے تو ایک راوی نے بڑا عجیب جملہ نقل کیا. کئی سال بعد مدینے میں آقا سجاد کی خدمت میں ایک آدمی آتا، کہا مولا میں کوفے کا رہنے والا ہوں. اس دن بھی دربار میں تھا جس دن مسلم گرفتار کر کے لائے گئے تھے، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے. مولا یقیناً مسلم بہت بہادر ہیں، آپ کے چچا ہیں، مگر ہیں تو غیر معصوم، آپ تو امام معصوم ہیں. پھر اتنا فرق کیوں ہو گیا کہ مسلم گرفتار بے شک تھے، زخمی بے شک تھے، مگر سینہ تان کے آئے تھے، کمر بالکل سیدھی تھی. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. لیکن مولا جس دن آپ آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہے. ہائے میرا امام سجاد، ایک بار فریاد کی، اے شخص تو نے میرے کلیجے میں برچھی اتار دی ہے.
تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ میرا چچا سینہ تان کیا گا، نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا، مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا اکیلا آیا تھا، میرا چچا تنہا آیا تھا، لیکن ہائے جب میں دربار پہنچا محمد کی نواسیاں میری مائیں اور بہنیں کس طرح بے مقنع چادر کے میرے ساتھ لائی گئے اور عزاداروں۔ پھر مسلم نے ایک عجیب سنت اسلام میں قائم کی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے، اور وہ کہ جب دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے، ابن زیاد نے کہا جلاد ان کی گردن اڑا دے۔ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا، مسلم نے چاروں طرف دیکھا، ہائے میرا آقا مجھ سے دور ہے، الوداعی سلام کروں تو کیسے کروں؟ وہیں محل کی چھت پہ کھڑے کھڑے راہ کوفے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پلٹ کے کوفے کو دیکھا، وعلیک السلام یا اخی، بھائی مسلم تم بھی میرا سلام قبول کرو۔ مسلم نے بتا دیا اے مومن، اگر آقا تک پہنچنا کبھی مشکل ہو، جہاں بیٹھے ہو وہیں سے آقا کو سلام کرو، یہ سنت مسلم بن کے سلام وہاں تک پہنچے گا۔ مگر آخری دو چھوٹی سی روایتیں، جلاد کی تلوار تو چلی، مسلم کا سر و بدن ایک دوسرے سے جدا ہوا، اور ادھر راستے میں حسینی قافلہ راستے میں ہے، کئی دنوں سے کوفے کا راستہ بند ہے، کوفے سے کوئی مسافر نہیں آ رہا، سب سے زیادہ بے چین عباس ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا آج کئی دنوں بعد کوفے کے راستے سے کوئی مسافر آ رہے، ہاتھ جوڑے، مولا اجازت ہو انہیں بولا کہ اپنے بھائی مسلم کی حالت دریافت کر لوں۔ حسین کو تو معلوم ہے مگر قافلے کو اطلاع دینا ہے کہ عباس بلا کے لاؤ۔ مسافر لائے گئے، عباس نے طلب کے کہا کوفے کے آنے والوں کیا تمہیں کچھ پتا ہے میرا بھائی مسلم کس حالت میں ہے؟ وہ کوفے گیا تھا کوئی خبر نہیں آئی۔ مسافروں نے سر جھکا لیے، کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو 3 دن گزر گئے تھے، کٹا ہوا سر دارالامارہ پہ لٹک رہا تھا، بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا، مگر نہیں حق ادا نہ ہوگا مسلم کا اگر مسلم کے پورے سلام کو بیان نہ کروں۔ دارالامارہ کی چھت سے آقا کو سلام کیا، مگر 11 محرم کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک بار زینب سر جھکائے بیٹھی ہے، سلام سنا، کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب گھبرا گئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ زینب پریشان ہو گئی، یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو سلام کون کر رہا؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، دوبارہ ایک آواز آئی، اب زینب کو سلام کیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے۔ زینب نے پہچان لیا، کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس لاشے سے یہ سلام کی آواز آ رہی۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا اے شخص تو ہے کون جو مجھے سلام کر رہا؟ جواب آیا شہزادی آپ نے اپنے بھائی مسلم کو نہ پہچانا، ارے میں آپ کا سفیر 1 مہینے سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا، السلام علیکی یا بنت۔ خدا بندہ تجھے حسین کے سفیر غریب الوطن مسافر مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واسطہ، مجمع میں جتنے پریشان حال مومنین و مومنات ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اس گریہ و بکا کے نتیجے میں خدا بندہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر زحمت اور مصیبت سے محفوظ فرما، ہماری ساری دعائیں قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کے روزگار کا انتظام فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ جہاد حسینی کا واسطہ غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آج بھی محبان اہل بیت ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، بلکہ اس کائنات سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے اور آقا حسین اور شہزادہ مسلم کے خون ناحق کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین